جب بارش آتی تھی تو حضور پاک اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہم اجعلھا سقیا رحمت لا سقیا عذاب۔ جب بارش برس رہی ہو تو حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا بارش کے اوقات میں خصوصی طور پہ دعا کیا کریں، اپنے لیے، خاندان کے لیے، احباب کے لیے، اصحاب کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے۔ اور آج کل سب سے زیادہ دعاؤں کے مستحق جو ہیں وہ ہمارے کشمیری مسلمان اور فلسطینی مسلمان، جن پر ظلم و تعدی کی حد ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی۔ آج یعنی تقریباً 70 دن گزر گئے ہیں کرفیو کو کہ تمام دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، کسی کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے، نہ ٹیلی فون سن سکتے، اور نہ کسی میڈیا کو خبر دینے کی اجازت ہے، جانے نہیں دیتے، خبر کیا دیں گے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بعض لوگ ان کے حالت زار کی خبریں دے رہے ہیں، لیکن بہرحال اس قسم کے ظلم جو ہم پڑھتے ہیں نا جی ہلاکو نے یہ کیا اور چنگیز خان نے یہ کیا، یہ تو ان سے بھی بڑے ہیں، ہلاکو اور چنگیز سے بھی بڑے ظالم ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ فلسطین والوں کے پاس کیا ہے، پتھر اٹھا کے مارتے ہیں بیچارے، یہ پتھر مارتے ہیں، وہ سیدھی گولی مارتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے اس کو بند رکھا گیا اور جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، وہ بے عین ہی کشمیر میں بھی کسی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنے دیا گیا، جو مساجد تھیں ان کو بھی تالے لگا دیے گئے۔ تو اس لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے اپنی قدرت سے بدلہ لیں۔ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہمارے پاس کوئی قوت ہے نہ طاقت ہے، لیکن دعا سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پہ کوئی وقت آتا تھا تو قنوت نازلہ پڑھتے تھے فجر کی نماز میں، جس میں مومنوں کی رہائی اور کافروں کی ہلاکت کے لیے باقاعدہ دعائیں ہوتی تھیں۔ آج اللہ کی شان ہے، ہمارے مدرسے بھی خاموش ہیں، مسجدیں بھی خاموش ہیں، مولوی بھی خاموش ہیں، اور مسلمان مر رہے ہیں۔ کم سے کم بھی دعا تو کر سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، اتنا تو بے حس نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ سقیا رحمت لا سقیا عذاب، کہ یا اللہ تیری بارش رحمت کی ہو، عذاب کی نہ۔ چونکہ بارشوں کے ذریعے عذاب بھی تو آئے ہیں، اب دیکھا نہیں کتنے طوفان آ رہے ہیں، تو کہیں وہی عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک رحمتوں کے فیصلے فرمائیں، اور عالم اسلام کی عزت اور رفعت کا فیصلہ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہود اور ہنود کے فتنوں سے عالم اسلام کو محفوظ رکھیں۔ بہرحال نور الدین زنگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سرنگ کھودنے والوں کو پکڑا، اندر گیا تو حضور پاک کے پاؤں ان کو نظر آئے تھے۔ اگر انہوں نے حضور کے پاؤں کو بوسہ بھی دیا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ روضہ رسول پہ ادب سے جائیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے حاضری دیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اللہم یسر امورنا فرج ہمومنا اقض عنا دیوننا، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا اخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما،
بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما یا اللہ، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا الہ العالمین، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما یا پورے عالم میں جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما یا اللہ، پاکستان کو یہود و ہنود کے فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ، مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ